لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ فرض ان پر حج ہے بیت اللہ کا، جن کو ہے مقدور زاد راہ کا، ان پہ قربانی ہوئی ازواج بات، جن پہ فرض عین ہے دینا زکات، ذبح کرنا ایک راسک شخص کو، بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، بلکہ اونٹ اور گائے میں ہے بے خطا، بلکہ اونٹ اور گائے میں ہے بے خطا، ایک سے لے 7 تک شرکت روا، بکری 1 سالہ 2 سالہ ہو بکرے، 5 سالہ اونٹ مادہ کا ہنرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سارے اشعار ہیں، یعنی بکری 1 سال کی ہو اور یہ بھینس گائے وغیرہ 2 سال کی ہو اور 5 سال کا اونٹ ہو، مادہ ہو یا نر ہو، کہ بکری 1 سالہ 2 سالہ ہو بکری، 5 سالہ اونٹ مادہ کا ہنرے، عضو ثابت دیکھ لینا اسے کہ تم، ناک کان اور دست پاؤ شاخ دم، سلمہ و فارق سلمہ و سالم و فرباہ بیمار وقات، بن کے مرکب حشیر میں مثل براق، تا کریں تے جلد راہ پل صراط، چاہیے اس کی نہایت احتیاط۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم آقا علیہ السلام کا ارشاد باری ہے، ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب مسلمان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جنہوں نے صدقہ فطر یعنی عید کے دن صدقہ فطر ادا کیا ہوگا تو ان کو اس صدقہ فطر کے بدلے زاد راہ یعنی کھانے پینے کا سامان دیا جائے گا، راستے کی ضرورت کی چیزیں، اور جنہوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی ہوگی ان کو سفر کے لیے سواری کا سامان دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے میرے بندے جا اور زاد راہ بھی لے جا اور سواری بھی لے جا، اور اپنے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے تو جنت میں پہنچ جا۔ تو جو بندہ عید کے دن صدقہ فطر ادا کرتا ہے اور قربانی والے دن قربانی ادا کرتا ہے، ان کو یہ دونوں چیزیں مہیا کی جائیں گی اور وہ ان کو لے کر جنت کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ سالم و فرباہ نے بیمار وقار، بن کے مرکب حشیر میں مثل براق، تا کریں تے جلد راہ پل صراط، چاہیے اس کی نہایت احتیاط۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتانا ضروری ہے کہ لوگ قربانی کے جانور کو دیکھتے ہیں کہ کسی طرح کا اس میں نقص نہ ہو، کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ یاد رکھیں صرف یہی چیز دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ جس مال سے تم قربانی کا جانور خرید رہے ہو اس مال میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مال میں اگر کھوٹ ہوگا تو سمجھ لو پھر کیا ہوگا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ دن ہے قربانی کے 3 مومنی، 10ویں ہے اور 11ویں اور 12ویں، اور تکبیرات کہنا واجبات، صبح عرفے سے بعد ہر صلاۃ۔ یعنی عرفہ کے دن آنے والا جو دن ہے 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے، صبح فجر سے لے کر اور 13ویں کی تاریخ
یعنی عصر تک یہ 5 دن تکبیر تشریق کہنا ہے جو ہر نماز کے بعد میں واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا ساتھ میں 1-2 بار دہرا لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک بار کہنا کم سے کم واجب ہے، جو نہیں کہے گا وہ گناہگار ہے، اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ 3 بار کہنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو ایک بار اور ساتھ میں دہرا لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم ہی یاد نہیں کریں گے تو پھر کون آگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کو یاد نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ دن ہے قربانی کے 3 مومنوں، 10ویں ہے اور 11ویں اور 12ویں، اور تکبیرات کہنا واجبات، صبح عرفے سے بعد ہر صلاۃ، 13ویں تاریخ وقت عصیر تک ہے یہی تشریق کے دن غیر شکی، کان رکھ کر مومنو سن لو ذرا، ہے مضمون حدیث مصطفیٰ۔ اب حدیث پاک کا مضمون سنیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ کہ خواب میں دیکھا خلیل اللہ نے، حکم قربانی دیا اللہ نے، خواب میں دیکھا خلیل اللہ نے، حکم قربانی دیا اللہ نے، صبح کو اٹھ کر بآداب تمام کر دیے 100 اونٹ قربان کے نام، اور دوسری شب بھی یہی آیا نظر، یعنی کہتا ہے خدا قربان کرے، پھر سحر اٹھ کر خلیل اللہ نے 100 اونٹ اور قربانی کیے، تو تیسری شب بھی یہی تھا ماجرا، یعنی قربانی کو تھا حکم خدا، عرض کی یا رب میں کیا قربان کروں، حق تعالی کا ہوا ارشاد یوں کہ تجھ کو جو سب سے زیادہ ہو عزیز، کر دے میری راہ میں قربان وہ چیز، تھے جو اسماعیل حضرت کے پسرے، تھے وہی ہر چیز سے محبوب ترے، آئے اسماعیل کی ماں کے قریب، کی بیاں عجلت سے وہ خواب عجیب، پھر کہاں اب غسل دے فرزند کو، اور نئے کپڑے پہنا دل بند کو، پس پہنایا ماننے لا کر لباس، اور کہاں جا جان مادر حقی کے پاس، سن کے ماں سے ذبیح اللہ کلام، گھر سے باہر آئے ہوتے شاد کام، ہو لیے ساتھ انہی کے ابراہیم بھی، آسدی میں لے کے رسی اور چھری، جب ساتھ میں چل دیے تو پھر کیا ہوتا ہے راستے میں، اس کو منظر کشی کرتے ہوئے شاعر لکھتا ہے کہ راہ میں شیطان ملا کہنے لگا، ذبح کرنے باپ تجھ کو لے چلا، پھر تو یہ بولا وہ ابلیس لعین کہ ذبح کرنے باپ تجھ کو لے چلا، تب لگے ابلیس سے کہنے یہ آپ مارتا ہے کبھی کوئی بیٹے کو باپ، پھر تو یہ
سے لعین ہے یہی اب حکم رب العالمین۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آخرکار وہ کیوں مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو اللہ کے نام پر سب قربان ہیں۔ تو بولے وہ پھر تو یہ بولا وہ ابلیس لعین ہے یہی اب حکم رب العالمین، بولے وہ گر ہے یہی فرمان حق، ارے ایسی جانے لاکھ ہو قربان حق۔ تو پہنچے قربا گاہ میں وہ جسی گھڑی، باپ نے رسی نکالی اور چھری، اور کہاں بیٹے سے امر حق ہے یوں، تجھ کو اس کی راہ میں قربان کروں۔ بولے اسماعیل ہے یہ امیر نے 3 باتوں کی وصیت ہے ولے، پہلے میرے دست پا کو باندھیو، وقت قربانی کے جنبش نہ ہو، اور تیسرے اس ذبح کرنے کی خبری کیجیو ماں کو نہ ہرگز اے پدری، الغرض جھٹ حضرت ابراہیم نے باندھے ہاتھ اور پاؤں اسماعیل کے، اور لٹایا انہیں کو فرش خاک پری، ڈالا کپڑا انہیں کے روح پاک پری، حکم حق سے بعد ازائق بارگی، حلق اسماعیل پر رکھ دوئی چھری، عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا، کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا، سب فرشتوں نے کہا یہ خدا کس سبب سے امر یہ واقع ہوا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تو سب فرشتے زار و قطار بارگاہ مولا میں عرض کی باری تعالیٰ کس سبب سے کیا وجہ تھی جو یہ واقعہ درپیش آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، کہ تب ہوا ارشاد رب ذوالجلال، کچھ فرشتوں کا تھا مجھ سے یہ سوال، یا رب ابراہیم کو باعث ہے کیا، تو نے فرمایا خلیل باصفا۔ یعنی فرشتے کہنے لگے یا اللہ تو حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنا لیا، خلیل باصفا یعنی گہرا دوست کیوں بنا لیا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم وہ ہے کہ میں جس کام کو کہوں وہ یہ نہیں دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ ہے نقصان ہے، بلکہ وہ اللہ کی مرضی پر اللہ کی راضی میں راضی رہتا ہے، اللہ کی خوشی میں خوش رہتا ہے۔ جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے میرا ابراہیم وہ ہے کہ وہ اسی میں راضی رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے نقصان ہے۔ جب نمرود نے آگ جلائی تھی تو جو جان کہہ رہی تھی، نفس کہہ رہا تھا کہ ابراہیم جان بڑی چیز ہے، جان بچا لو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کرنے کے لیے نار نمرود میں چھلانگ لگا دی، جس کی طرف منظر کشی کرتے ہوئے شاعر اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر آگ میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باممی، عقل تماشا ہی دیکھتی رہی، لیکن عشق ابراہیم نے عشق خداوندی جو سینے میں تھا وہ اس عشق خداوندی میں آپ نے چھلانگ لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس نار کو گل گلزار بنا دیا۔ تو تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ دیکھ لیں اس طرح ہے شاکری خلیل، راہ میں میری ہے یوں حاضری خلیل، الغرض جبریل کو فرما دیا، گو سفند ایک جلد جنت سے تلا، اور ابراہیم کو دے یہ پیام، حق تعالی تم کو کہتا ہے سلام، تو نے میری راہ میں جو یہ کیا، فضل سے میں نے قبول اس کو کیا، اب جگہ فرزند کہ گو سفند، ذبح کر تو ہے یہی مجھ کو پسند، ذبح کی بکری خلیل اللہ نے، دست پاک کو کھولا اسماعیل کے، علم ان کی رسم کرنا چاہیے، راہ حق میں سری کو دھرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی کے تعلق سے چند باتیں اور سمجھنے اور جاننے اچھی طرح سے کہ قربانی وہ ہے کہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول فرما لیتا ہے کہ جس نیت سے وہ قربانی کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تمہارا دل کا تقویٰ ہے، وہ دل کا تقویٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہوا کرتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے، علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ جانور، ان کی کھال، گوشت، ہڈی وغیرہ، یہاں تک کہ ان کا بول و براز جب کل قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا تو ایک طرف اس کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا کرم اور فضل فرمائے گا کہ جو جانور کی ایک مینگنی ہوتی ہے اس مینگنی کا اتنا وزن ہوگا جتنا کہ احد پہاڑ کا ہے۔ ذرا سوچو اتنا جب وزن ہوگا تو ذرا سوچو اس کو اللہ تعالیٰ کتنی نیکی عطا فرمائے، اتنی نیکی عطا ملتی ہیں۔ اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے، اور دوسری بات جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے سونا، چاندی، نقدی یا پھر مال تجارت، ان چار چیزوں میں سے کوئی بھی چیز یا چاروں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکیں، اتنی قیمت بیٹھتی ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس قابل ہو، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عبادت گاہوں میں نہ آئے۔ جس پر قربانی واجب ہے تو ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دن سے ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس میں اتنا مال آ گیا، جس مال سے، جس پیسے سے، روپیے سے یا سونے چاندی سے اتنی قیمتی ہو کہ جس کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ 52.5 تولہ چاندی ہی نہیں بلکہ چاندی کے برابر کوئی قیمت، کوئی چیز ہو جائے۔ اسی طرح سے جو آپ کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ایڈ کی جاتی ہیں اس کے لیے۔ زکوٰۃ میں وہ چیزیں ایڈ نہیں کی جاتی ہیں، لیکن محتاط علماء فرماتے ہیں
کہ قربانی کے لیے مثال کے طور پر آپ کے پاس میں رہنے کے لیے ایک مکان ہے، لیکن گھر میں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، 2-3 کمرے ایسے ہیں آپ کے، 2 یا 1 کمرہ کہ جس کو تالا لگا ہوا ہے اور اس کو آپ روزمرہ استعمال میں نہیں لیتے ہیں، تو ایسے مکان کو بھی جوڑا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ضروریات زندگی کے علاوہ گھر میں جو سمجھے کباڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی اگر سارا جوڑا جائے اور وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، تب بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو حضرات قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو حضرات قربانی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔